نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، پالنہار ہیں۔ اس ساری کائنات کو اکیلے اللہ پاک نے اپنے ارادے سے وجود بخشا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے شرافت دینے کے لیے۔ ساری مخلوقات میں انسان اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ یہ دنیا جو کچھ ہمیں نظر آ رہی یا جو کچھ نظر نہیں آ رہی، یہ ساری کی ساری ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کی خدمت کریں۔ جس دن اللہ پاک انسان کو اس دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے، یہ دنیا نہیں رہے گی۔ کتنی خوبصورت دنیا ہے، کتنا اس پر خرچہ ہوتا ہے، کیسے اس کو انسانوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن چونکہ جب انسان کا وجود اس دنیا سے ختم ہونے کا اللہ پاک ارادہ کریں گے تو اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس دنیا کا اور کوئی مصرف ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری خدمت کرے۔ تو آج یہ دنیا ہمیں نفع کیوں نہیں دے رہی؟ یہ سبب ڈھونڈنا ہے۔ اصل کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا اپنے لیے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے۔ اور اللہ نے دنیا کی وفاداری کو اپنی وفاداری کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے کہ جب تک تم میرے رہو گے یہ دنیا تمہاری رہے گی۔ جب تم میری اطاعت چھوڑ دو گے تو اپنا سایہ بھی تمہیں ڈرائے گا۔ کہتے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو دنیا ہمیں نفع اس لیے نہیں دے رہی کہ ہم دنیا کو ہی مقصد اپنا سمجھ کر بیٹھے ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری کوئی بری خواہش نہیں ہے، غلط نہیں ہے کہ دنیا سے ہم نفع ملے، دنیا میں ہم عزت، راحت، شرافت کی زندگی گزارے، ہماری خواہشات کی کسی نہ کسی درجے میں تکمیل ہو، ہماری چاہتیں یہاں پوری ہوں، ہماری اولاد ہماری وفادار ہو، فرمان بردار ہو۔ یہ ہر آدمی کی چاہت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پہچان ہو، مجھے لوگ پہچانے، میری عزت کریں، میری حیثیت ہو دنیا میں۔ اور یہ کوئی بری چاہت نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ہر آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ زیادہ ہونا یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو انسان کی خواہشات جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں جائز ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو توڑ کر نہیں۔ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقے۔ اگر یہ احکامات اور طریقے زندگی میں ہوں گے تو دنیا بھی کامیابی میں گزرے گی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ہم الٹی گنگا بہانا چاہتے ہیں، ہم دین کو چھوڑ کر کامیابی چاہتے ہیں جو ہو نہیں سکتی۔ ابھی ہماری خواہش ہے کہ دنیا ہماری اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں دین اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت اختیار۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی فرمان برداری، جو میں نے عرض کیا۔ جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا یہ ساری دنیا اس کی مطیع و فرمان بردار ہوگی، اور جو کچھ دنیا میں ہے عزت اس کی لوگ دل سے کریں گے۔ ظاہر والی عزت نہیں ہوگی کہ دیکھ لیا تو منہ پر واہ واہ کر دی اور پیٹھ پیچھے اس کے گلا کر دی، نہیں۔ جو اللہ کا ہوگا لوگوں کی دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت ڈال دیں گے، اللہ کا امر ہوگا۔ حضرت جبریل کے لیے ہوتا ہے نا کہ جہاں حضرت جبریل پہنچتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فلاں بیٹا فلاں کا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، وہ ملائکہ کے سردار ہیں، تو مختلف ڈیوٹیز کے ساتھ جو ہے ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجتے ہیں اپنے فرشتوں کو۔ تو فرشتوں کو کہتے ہیں
کہ فلاں بیٹا فلاں کا، اسے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے جب زمین پر اپنے احکامات لے کر اترتے ہیں تو وہ زمین میں ایک اعلان کرتے ہیں عام کہ دنیا کے چرند پرند درند، اے انسانوں، فلاں بیٹا فلاں کا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا جبریل اس سے محبت کرتا ہے، ہم سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور وہ دل کی محبت ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں، آپ کا تجربہ ہوگا، کبھی آپ کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کی عزت کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ بات کروں، دل چاہتا ہے۔ نہ آپ اس کو جانتے نہ پہچانتے ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں اس سے، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ کے دل میں ایک خواہش ہوتی کہ کاش اس آدمی کے ساتھ میری مجلس ہو جائے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اور کچھ لوگ آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک حقارت سی آپ کے دل میں ابھرتی ہے، حالانکہ نہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا نہ آپ سے کوئی برائی کی، لیکن آپ کے دل میں خود بخود اس کے لیے نفرت کا ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ دلوں میں عزت کون ڈالتا ہے؟ دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ دلوں میں نفرت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، ساری کائنات میں ہماری عزت و شرافت کے گن گائے جائیں گے، چاہے کوئی ہمیں پہچانے کوئی ہمیں نہ پہچانے۔ دیکھو بھائی، حضور علیہ السلام کے متعلق جب بادشاہ نے، نجاشی نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کے متعلق پوچھا، حضور کے متعلق پوچھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس شخص میں تمہارا کیا ہے، وہ اس کا حسن نسب کیسا ہے؟ تو دشمنی کے باوجود یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا حسن نسب برا ہے، کہتے ہم سب سے اچھا ہے۔ بھائی تم اس کے اخلاق کو کیسے پاتے ہو؟ وہ اخلاق میں بھی ہم سب سے آگے۔ یعنی حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی بات آئی کہ میں کوئی بری بات کہہ دوں، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اتنے اچھے آدمی کے متعلق میں غلط بات کیسے کروں۔ دشمن کے منہ سے بھی اللہ اس کے لیے حق اور سچ کہلوائیں گے، محبت ڈال دیں گے۔ تو ہم سارے کے سارے جو ہیں یہ چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہماری چاہت ہیں، لیکن حاصل کیسے ہوں گی؟ دین کے ساتھ۔ ہم اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پر آ جائیں گے، ساری کائنات ہماری مانے گی۔ ہم زمیندار لوگ ہیں نا، تو اس قصے آپ نے سنا بھی ہوگا قصہ کہ ایک شخص جا رہا تھا، تو اس نے بادلوں میں آواز سنی کہ جاؤ فلاں کے کھیت پر برسو، جاؤ فلاں کے کھیت پر برسو۔ وہ اس بادل جا رہا تھا تو وہ بادل کے پیچھے چل پڑا، وہ بادل جا کر ایک پہاڑی پر برسا، پہاڑی سے ایک وہ کسیاں سی بنی ہوئی تھی، نالیاں بنی ہوئی تھی، اس میں وہ پانی چلنا شروع ہوا، یہ بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ پیچھے چلنے لگا۔ آگے دیکھا گیا کہ آدمی اپنی کدال لے کر اسے اپنی نالیاں والا ٹھیک کر رہا تھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ تو اس نے کہا بھائی تیرا نام تو میں نے بادلوں میں سنا ہے کہ حکم ہو رہا تھا جاؤ اس کی کھیت کو پانی پہنچاؤ، تو کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ تجھے تیری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو کوئی اور نہیں کرتا، میں اپنے فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ایک جو ہے زمین کی صدائی صفائی پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ نے آج تک میری کبھی ضرورت کو پیچھے نہیں کیا، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ میرے لیے بندوبست کر دیتا ہے۔ اللہ کا پورا غیبی نظام اس کے لیے چل پڑتا ہے جو اللہ کا ہو جائے۔ ہم اللہ کی قدرت اور طاقت اور جو اللہ جو کائنات کا مالک ہے، جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، جن کا کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ جو معلوم دنیا ہے جس کو یہ سائنسدان معلوم کر سکے، یہ سیارے وغیرہ، یہ صرف 3% ہے، 97% یہ کہتے ہیں بلیک ہول ہے جس کا کچھ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ کی کائنات کو معلوم ہی نہیں کر سکے آج تک۔ تو اس اللہ کے لیے ہمیں سنبھالنا کوئی مشکل ہے؟ جس نے ہمیں عالم ارواح میں پالا،
جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، جو ہمیں قبر میں پالے گا، جو ہمیں حشر میں پالے گا، جو پلسرات کے بعد جنت میں پالے گا، وہ اللہ کیا عاجز آ گیا اس 60-70 سال کی زندگی میں ہمیں پالنے سے؟ کتنی بڑی بدگمانی ہے انسان کو اللہ کے متعلق۔ تبلیغ کا کام اس بدگمانی کو دور کرنا ہے۔ ہم اللہ سے بدگمان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس سے بڑا کفر یا کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کمائیں داسو کون تو کھائیں داسو کتاب کتنے تو ماں کے پیٹ میں کون سی جو ہے پھاوڑے چلا رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کرے گا؟ عالم ارواح میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کی روحیں موجود ہیں، وہ جو اپنے نمبر سے آ رہی ہیں، ان کو اللہ پال رہا ہے۔ وہ کون سی کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہاں؟ اور اللہ نے دنیا میں بھی مثالیں قائم کر کے دکھائیں کہ دیکھو میں ایک اللہ کی سنت ترتیب ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت کا اظہار اللہ پاک کبھی کبھی کرتے ہیں، ترتیب ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے قدرت اللہ کی تھی، حضرت موسیٰ کی قوم کو 6 لاکھ قوم کو 40 سال تک من و سلوہ اتار کر پالا۔ نہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، نہ کارخانے تھے، نہ ان کے پاس کپڑوں کی کوئی کھڈیاں لگی ہوئی تھی جس سے کپڑے بناتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تھا کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جیسے بڑا ہوتا تھا کپڑے بڑے ہوتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ صبح شام ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، وہ آرام سے بادل آ کر ان پر سایہ کر دیتے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ کھاتے پیتے عیاشی کرتے چھوڑ دیتے، دسترخوان خود بخود اٹھ جاتے، اگلی ٹائم پر پھر دسترخوان لگ جاتا۔ 40 سال تک 6 لاکھ قوم کو پالا اللہ نے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ترتیب یہ نہیں ہے، سنت یہ نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ تم کھیتی باڑی کرو پھر کھاؤ گے، ترتیب یہ ہے کہ کارخانے لگاؤ کپڑے بناؤ پھر پہنو گے۔ اللہ کا امر ہوتا ہے، ترتیب یہ ہے کہ تم دوائیں پیدا کرو پھر اللہ تمہیں صحت دے گا۔ اللہ تو صحت دینے میں اللہ پاک دواؤں کے محتاج تھوڑی ہے۔ حضرت ایوب کو کیسے صحت دی؟ 12 سال کی بیماری کے بعد صحت دی تو اپنے امر سے دے دی۔ کون سے حکیم پہنچے تھے ان کے پاس؟ کوئی نہیں، صحت مل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، جاؤ فلاں درخت کے پتے جھاڑ کر کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پتے جھاڑے اور کھائے اور ٹھیک ہو گئے۔ اگلی بار جب پیٹ کا درد ہوا پھر بھاگے اسی درخت کے پیچھے، وہاں جا کر پتے کھائے تو پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا، پچھلی بار تو کھایا میں ٹھیک ہو گیا، اب میرا حال یہ اور بدتر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تو سمجھتا تھا کہ پتوں میں شفا ہے؟ وہ تو ہمارے امر میں ہے، ہم چاہیں گے تو شفا ہوگی۔ سبب اختیار کر، سبب کا انکار جاہلیت ہے اور سبب کا یقین شرک ہے۔ انکار نہیں کریں گے، ہم کمائیں گے، کیوں نہیں کمائیں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ نہیں کہ اس کمانا ہمیں پالے گا، اللہ کا امر پالے گا ہمیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں لوگ لکھپتی کروڑ پتی، ایسی آپ کے ادھر آس پاس کی مثالیں ہوں گی، کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے، بزنس کرتے کرتے ٹوٹتے 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 ککھ پتی ہو گئے۔ محنت تو انہوں نے بھی کی۔ اور ایک آدمی مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ سونا بن رہی ہے، وہ چڑھ رہا ہے اوپر۔ جو مزدور تھا وہ کارخانے دار بن گیا، کارخانے دار اس کے پاس مزدوریاں کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا آپ نے؟ محنت ایک سبب ضرور ہے لیکن اصل نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ میں کر رہا ہوں اللہ کے امر سمجھ کر کر رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں اللہ کا امر سمجھ کر کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں اللہ کا امر سمجھ کر پی رہا ہوں، میں دوائی لے رہا ہوں اللہ کا امر سمجھ کر لے رہا ہوں۔ شفا دوائی میں نہیں، پیاس بجھانا پانی میں نہیں، روٹی وہ بھوک نہیں مٹاتی، اللہ کا امر مٹاتا ہے۔ دوائیں شفا نہیں دیتی، اللہ کا امر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ایسا تعلق رکھے گا نا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی خوبصورت۔ ہم اگر اس دنیا میں دین لے آئے نا تو ہم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانے میں نماز کو بہت بولا کرتے تھے، نماز میں کامیابی کو۔ تو کراچی میں کسی نے تاجر نے حضرت کے بیان کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت سے عرض کی کہ حضرت آپ نماز ہر مسئلے کا حل نماز، ہر مسئلے کا حل نماز، آپ نماز ہی بولتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ نماز ہماری معیشت کا مسئلہ کیسے حل کرے گی؟ یہ تو محض عبادت ہی ہے نا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں ٹکرے مارنا نماز ہے، حالانکہ نماز یہ تھوڑی ہے۔ نماز سے مقصود یہ ہے کہ تمہاری باہر کی زندگی ٹھیک ہو۔ اگر باہر کی زندگی ٹھیک نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔
وہ تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی، سیاہ بدبودار ہو کر بدوائیں دیتی ہوئی جاتی ہے جو آپ صحیح نہ پڑھے تو۔ نماز کو اگر دیکھو بھائی، دین آدمی مسجد میں سیکھتا ہے، اس کا ظہور باہر ہوتا ہے۔ اگر یہ نماز باہر کی زندگی کو نہیں بنا رہی تو نماز نہیں، درست کرو اپنی نماز کو، درست کرنا پڑے گا نماز کو۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت یہ معیشت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا پھر بھائی تم بتاؤ نماز کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا جی نماز سے اللہ راضی ہوں گے، اور تو بلا اللہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ راضی ہوں گے تو پھر جنت دیں گے۔ تو جنت کیا ہے؟ بے خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، ہمیشہ کی آسائش کی جگہ ہے۔ ہمیں تو حضرت نے فرمایا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو جنت ہے وہ ہمیشہ کی بھوک کا بندوبست ہے، ہمیشہ کی پیاس کا بندوبست ہے، ہمیشہ کے لباس کا بندوبست ہے، ہمیشہ کے گھر گرستی کا بندوبست ہے۔ ہاں، تو نے کہا پھر اللہ کے بندے، جو 2 رکعت نماز تیری اس گلی سڑی دنیا کو نہیں بنا سکتی، تیرا یقین یہ ہے تو وہ تیری ہمیشہ کی معیشت کا مسئلہ حل کیسے کر گئی؟ ابدالآباد کی زندگی کا مسئلہ کیسے حل کرے گی تمہاری وہ؟ تمہارا یقین یہ ہے کہ یہ نماز میری یہ 60-70 سال کی زندگی کو نہیں بنا سکتی، تو یہ نماز تمہاری ہمیشہ کی زندگی جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے اس کا مسئلہ کیسے حل کرے گی؟ یہ ہے یقین کا بگاڑ۔ میں نماز پڑھوں گا میرے مسئلے حل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سو رہے اور پوچھا کیا ابو ہریرہ حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اٹھ، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ جنگ لگی آپ نماز کی طرف متوجہ ہے، بھوک میں آپ نماز کی طرف متوجہ ہے، سورج گرہن ہوئی آپ نماز کی طرف متوجہ ہے، چاند گرہن ہوئی آپ نماز کی طرف متوجہ ہے، کسی کے وفات کا پتہ چلا آپ نماز کی طرف متوجہ ہے، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دنیا کی آزمائش اتنی، آپ نے نماز کی طرف ہی توجہ فرمایا، یعنی اللہ سے تعلق جوڑا۔ جو اللہ سے تعلق جوڑے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے فرمان بردار ہوں، ہاں ہم چاہتے ہیں نا، جو میری جیسے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اس میں، یا بچے تو سب کے ہوں گے تقریباً، نوجوان بھی کچھ ہیں جو اب خود بچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو خود بڑے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فرمان بردار ہوں، اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچوں کو فرمان بردار کیسے کریں گے؟ بچے تو فرمان بردار جب ہوں گے جب ہم اللہ کے فرمان بردار ہوں گے، جب اس کو دین پتہ چلے گا، جب اس پر دین کی پہلے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ ہمارے قاری صاحب ہوتے فرمایا کرتے تھے بھائی بچہ نہیں پڑھتا، والدین پڑھتے ہیں، بچہ نہیں پڑھتا، پڑھاتا کون ہے؟ وہ تو اس وقت بیچارہ بے سمجھ ہوتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، اس وقت جو سختی اور جبر کرتا ہے والد اور یا والدہ تو وہ پڑھتی ہے، اصل میں پڑھائی اس کی ہوتی ہے، ماں باپ کی پڑھائی ہوتی ہے، بچے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو سکھایا جاتا تھا دین، اللہ کی تعلق معرفت کو بتایا جاتا تھا، مشق کرائی جاتی تھی۔ کہتے ایک بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں نے کہا کہ بچے کا اب اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، وہ مکتب جانے شروع ہوا، مکتب ہوتے تھے، مکتب گیا اور وہاں سے واپس آیا تو ماں کو کہنے لگا اماں مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے کھانا میں تھوڑی دیتی ہوں، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، پھر اللہ سے کیسے مانگوں؟ بیٹے محراب گھروں میں ہوتے تھے، محراب۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے رواج میں سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ گھر میں جائے نماز ہوتی تھی، چھوٹی سی جگہ جہاں گھر کی عورتیں اور مرد بھی اگر نفلے وغیرہ سنتے وہاں پڑھتے تھے، وہ پاکیزہ کر کے وہ جگہ رکھتے تھے، محراب کہتے تھے اس کو۔ اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا، اب تو ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، فلاں روم، ڈھمکا روم، گیسٹ روم، ابھی کوئی نہیں ہے محراب گھروں میں۔ ہندو اپنا چھوٹا سا مندر بناتے ہیں گھروں میں، میں نے دیکھا ان کے جا کر، میرے دوست بھی ہیں، لیکن ہماری گھروں میں کوئی محراب نہیں بنا ہوا، رواج ہی نہیں۔ نماز تو ہمارے پریورٹیز میں نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں ہے نا نماز تو ملوں کا کام ہے، ملا کی دوڑ مسجد۔ ارے ملا کی دوڑ مسجد نہیں، مومن کی دوڑ مسجد ہے۔ جب مومن ایک دوڑ لگا رہا تھا نا تو ٹھیک تھا، اب تو 100 دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس کے ایک دوڑ کو چھوڑ کر،
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کہتا ہے جو تجھے ایک گراں ہو گیا یہ سجدہ، سجدہ میں نماز، جس کو تو ایک کی وجہ سے پریشان ہو گیا، کون پڑھے جی نماز، کون کرے وضو، کون ٹھنڈ میں، او کون، پھر تجھے اللہ نے تجھے کہاں بھیج دیا؟ ایم پی اے کی دوڑ، ایم این اے کی دوڑ، وڈیرے کی دوڑ، رئیس کی دوڑ، خان کی دوڑ، سردار کی دوڑ، کوٹ کی دوڑ، تھانے کی دوڑ، دوڑیں لگوا دی اللہ نے۔ تو نے ایک دوڑ کو چھوڑا، اللہ نے تیری ہر جگہ دوڑیں لگا دی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور میاں جیون، بات سے بات یاد آ رہی ہے، میاں جیون رحمت اللہ علیہ تھے اورنگزیب کے استاد، بادشاہ تھا نا، تو اس کے استاد تھے۔ تو شاہ جہاں اس کا باپ جو ریشم پہنتا تھا، تو کسی نے فتویٰ والا مولا جیون رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی ریشم مرد کے لیے کیسے ہے؟ حضرت حرام ہے۔ تو وہ لگائی بجھائی والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، انہوں نے جا کر بادشاہ کو کہہ دیا کہ مولا جیون آپ کے لباس کو حرام کہتا ہے۔ اب بادشاہ تو پاگل ہی ہوتے ہیں، وہ کون جا والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو جاؤ دستے کو اس کو گرفتار کرو، ملا کو، اس کو جرت ہے کہ ہمارے لباس کو حرام کہتا ہے۔ تو اورنگزیب بھاگا اپنے استاد کی طرف، نے کہا یہ ابھی گرفتار ہو جائے گا۔ تو گیا جا کر اس مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ان کو کہا کہ حضرت فوراً کہیں چھپ ہو جائیں، ابا حضور نے آپ کی طرف دستہ بھیجا ہے گرفتاری کے لیے اور اس بات کی وجہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا، اپنے خادم سے کہا میرا لوٹا اور میرا مسلح لے آؤ۔ میرا لوٹا، اور اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہتھیار ہے نا ہمارا، وضو کیا ہے؟ ہمارا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے ہمارا، باوضو مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہ تو اس نے کہا لاؤ میرا لوٹا اور میرا مسلح۔ تو اورنگزیب نے اس کو چھوڑا، بھاگا باپ کی طرف، باپ کو کہا ابا جی ملا جی نے لوٹا اور پانی منگوا لیا ہے اور مسلح پر اگر کھڑا ہو گیا تو تیری خیر نہیں ہے، اپنے دستے کو روک دے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس نے روک دیا دستے کو۔ تو ملا کی دوڑ نہیں، مومن کی دوڑ مسجد ہے، مومن کی دوڑ نماز ہمارا شعار اسلام ہے، فخر ہے ہمارا، پہچان ہے کافر اور مسلمان کی۔ وہ کہتا ہے یہ نماز ہے، کوئی کیا یہ کیا ہے؟ تو وہ ماں نے کہا بچے کو کہ بیٹے وہ تو تم محراب ہے، وضو کرو، محراب میں جا کر نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلاؤ۔ پھر وہ الماری ہے اس میں جا کر دیکھ لینا، اگر اللہ نے بھیجی ہوگی روٹی تو تمہیں مل جائے گی۔ تو وہ بچہ گیا، اس نے وضو کیا اور جا کر اس نے نماز پڑھی اور اللہ کہ اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور پھر دعا مانگ کر آیا اور الماری کھولی تو ماں نے پہلے کھانا رکھا ہوا تھا، اس نے کھا لیا، خوش ہو گیا۔ اب روزانہ یہ ترتیب بن گئی، بھوکا ہے اور نماز پڑھے اور جا کر الماری سے کھانا نکالے کھا لے۔ ایک دن وہ بڑی بھی چلی گئی محلے میں چلی گئی، اس وقت بھول گئی، داد بیٹھ گئی باتوں میں بھول گئی۔ اب یہ بچہ آیا، یہ اس کو یاد آیا کہ اوہ بچہ تو آیا ہوگا، آج میں نے روٹی رکھی نہیں، میرے بیٹے کا یقین بگڑ جائے گا۔ وہ بھاگی آئی تو دیکھا بچہ کھیل رہا ہے، اسے کہنے کہ بیٹے تم کھانا کھا لیا؟ ہاں اماں کھا لیا۔ وہ کہاں سے کھایا؟ بولا وہیں سے جہاں سے روز کھاتا ہوں، لیکن اماں ایک بات بتاؤں، آج کے کھانے میں جو لذت تھی وہ پچھلے کھانوں میں نہیں تھی، وہ تو تیرے بنائے تھے۔ اللہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے کا یقین ٹوٹ جائے؟ جب میں چاہوں گا تو اللہ کیسے چاہے گا؟ میں نہیں چاہتا، انسان ہو کر میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ سے تعلق جڑے، تو اللہ مجھ سے کیسے دھتکاریں گے؟ اللہ نہیں دھتکاریں گے، مجھے اپنا کریں گے، میں اللہ کا بنوں، نماز پڑھوں، نماز کو اپنے لیے اللہ، یہ وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، اللہ تم سے باتیں کرے گا، اور پھر جب چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو، اللہ تیری سنے گا، تو جو کہے گا اللہ تیری سنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے جیسے غلیظ آدمی کے لیے میرا اللہ پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر، پورا متوجہ ہو جاتا ہے، پوری رحمت اللہ کی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں گے، اللہ ہماری دنیا کو پہلے بنائیں گے۔
ایک ہمارا مجھے ایک مثال یاد آ گئی. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے, وہ مولوی صاحب ہیں ویسٹ انڈیز کے, بہت بڑے عالم ہیں وہاں کے. میں ان کا, جب وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا اس وقت میں ان کا ترجمان تھا, یہ 88 کی بات ہے. تو ہم ایک آدمی کو اصول کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ, مسائل بتاتا رہا. میں اس کو ترجمہ کر کے بتاتا رہا کہ اس کو یہ باتیں. اس جگہ میں اس کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ اس کو بتا دے, اگر اس کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک جگہ پنچایت بیٹھی تھی اور وہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے. ساری پنچایت بیٹھی تھی, وہ وراثت کا کوئی مسئلہ تھا. ایک آدمی مرا تھا, اس نے 19 اونٹ چھوڑے تھے ترکے میں, اور اس کی ایک بیوی تھی, ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا. اس نے کہا آدھی پراپرٹی میری دینا میرے بیٹے کو, چوتھا حصہ دینا میری بیٹی کو, پانچواں حصہ دینا میری بیوی کو. 19 اونٹ تھے. اب توجہ کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہر ایک ضد کر رہا ہے کہ ہمیں کٹی پھٹی نہیں چاہیے, ہمیں پوری پوری چاہیے وراثت. اب 19 کا آدھا تو کتنا ہوگا, 9.5 ہوگا نا. اب 9.5 اونٹ کیسے ہوں گے؟ چوتھا ایسا وہ بھی اسی طرح, پانچواں ایسا وہ بھی اسی طرح, کٹ کوٹ کر ملتا ان کو. اب کہہ رہے ہیں یہ تینوں مسجد ہے کہ ہمیں تو پورا پورا چاہیے, ہم تو کٹا ہوا حصہ نہیں چاہیں گے. اب کیا کریں؟ تو وہ ایک دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے تھے اونٹ پر چڑھے ہوئے. اس نے دیکھا لوگ بڑے پریشان ہیں, خسر پھسر ہو رہی ہے, کوئی ادھر ٹولی بیٹھی ہے, کوئی ادھر ٹولی بیٹھی ہے, کوئی ادھر ٹولی بیٹھی. اترا, اس نے کہا بھائی خیر تو ہے, کیا بات ہے, پریشان؟ اور ارے بابا چھوڑ, ہم ساری کی ساری پنچایت پریشان ہے, اب تو ہمارے مسئلے کیا حل کرے گا؟ انہوں نے کہا بابا مجھے بتا دو, ہو سکتا ہے میں کوئی آپ کی مدد کر سکوں. انہوں نے کہا چل بابے تو بھی سن لے. ان کو جو ہے بتایا کہ بھئی اس طرح کی تقسیم ہے, اب پریشان ہے, سارے چاہتے ہیں کہ ہم کو پورا پورا حصہ ملے. بس یہی بات ہے. ہاں یہی بات ہے, اور تو کہتے یہی بات ہے؟ ہاں مجھے اجازت ہے, میں کروں اس کو حل. ہاں کرو. انہوں نے کہا ہے 19 اونٹ. وہ 19 اونٹ بدے ہوئے تھے, اس نے اپنا 20واں اونٹ اس میں ڈال دیا. بڑا آپ کتنے ہوئے؟ بڑا 20. بڑا 20 کا آدھا کیا ہوا؟ اس نے کہا 20 کا آدھا ہوگا 10. اس بیٹے کو کہا بیٹے تو اپنے 10 اونٹ لے بھاگ, اس کو دے دیے. اب بڑا 20 کا چوتھا حصہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا 5 اونٹ. بیٹی کو کہا بیٹی یہ تو بھی 5 اونٹ اٹھا لے جا. انہوں نے کہا 20 کا جو ہے پانچواں حصہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا 4 اونٹ. ماں بیوی کو کہا اماں تو بھی اٹھائیے 4 اونٹ. 10 اس کو دیے, 5 اس کو دیے, 4 اس کو دیے, 19 اونٹ چلے گئے. 20واں اونٹ اپنا نکال کے بسم اللہ کر کے چلا گیا. تو اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا یہ 20واں اونٹ اسلام ہے, دین ہے. دین کو جہاں گھسیڑے گو خیر ہی خیر ہوگی. دین کو جہاں لے آؤ گے تم آزما لو. کوئی آزمائش کرنی نہیں چاہیے. اللہ کے احکامات میں کوئی, اللہ کے رسول کے احکامات میں, طریقوں میں کوئی آزمائش نہیں ہوتی, یقین ہوتا ہے, تجربہ ہو جائے گا. دین کو لے آؤ, سارا خیر ہو جائے گا. تو ہم نے اس بابا جی کو کہا, بابا جی نے کہا چلو میں تیار ہوں, مجھے لے چلو. وہ تیار ہو گیا. دین, اور دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی. دین کے لیے ہمیں کوئی جنگل میں بیٹھنا پڑے گا, بیوی چھوڑنی پڑے گی, بچے چھوڑنے پڑیں گے, کاروبار چھوڑنے پڑیں گے, کس نے کہا ہے؟ انہی میں رہ کر اللہ کے حکم میں پورا کرو, پھر دیکھو تمہارے کاروبار کیسے سجتے ہیں, کیسے اولاد تمہارے پر جان دیتی ہے. پھر باپ کے لیے جو ہے نا, پھر باپ کے لیے جان قربان کرے گا بیٹا. اب تو ہمارے ایک بزرگ تھے, فوت ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فیصلے کرتے تھے بڑے ہمارے علاقے کے, حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے. وہ 2 فیصلے نہیں کرتے تھے. ان میں ایک فیصلہ یہ تھا بیٹے اور باپ کا. وہ کہتا بیٹے کو تو حق ہی نہیں باپ پر کلیم کا کوئی بھی, اور شریعت بھی یہی ہے, بیٹے کو حق کیا ہے باپ سے کلیم کرنے کا؟ دعوے کا کوئی نہیں. باپ تو جو مرضی ہے کرے, وہ جانے, اللہ جانے. اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے, اگر کوئی اس کی طرف سے بیواج بھی ہوتی ہے, تو وہ اللہ اس سے حساب لے گا. بیٹے کا حق نہیں ہے کہ باپ, وہ تو جو کہے وہ کرنا ہے. اور یہ کون سکھائے گا؟ یہ آج کی اصلی تعلیم سکھائے گی, یا یہ بازاریں سکھائیں گی؟
یا یہ دنیا داری سکھائے گی؟ دین سکھائے گا، دین. جہاں دین ہوگا وہاں بیٹے کو پتہ چلے گا میری آواز میرے باپ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، میرے قدم میرے باپ کے آگے نہیں چلنے چاہیے، میں باپ کے سراہنے نہ بیٹھوں، میں باپ کی خوشنودی کو حاصل کروں. یہ میری آخرت ہے. میری اللہ کی رضا میرے باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اب ہم چاہتے ہیں لیکن ہم وہ حاصل نہیں کرتے. ہم نے کبھی بیٹے کی اس طرح سے تربیت ہی نہیں کی، دینی ماحول ہی نہیں بنایا، احکامات کو زندہ ہی نہیں کیا، تو کہاں سے ہوگا؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم بے شک کتنے بھی بن جاؤ، تم بھلے جنید بغدادی بن جاؤ، تمہارے اولاد اگر دین پر نہ ہوئی، بیوی اور بچے، تو تمہاری ولایت کو پتہ نہیں کہاں پھینک دیں گے. اور اگر تم جنید بغدادی بن جاؤ اور تمہاری بیوی رابعہ بصریہ بن جائے لیکن بچوں کی تربیت نہیں کی، تو یہ تم دونوں سے دین چھڑا دیں گے. اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی کا. دیکھو اپنے چوپھے نگاہ، اپنے حال میں دیکھو، دوسروں کو تو دیکھو ہی نا، اپنے حال میں دیکھو. اگر دین ہے تو آپ اس کے نفع پا رہے ہوں گے، اگر دین نہیں ہے تو آپ اس نقصانات کے زد میں آئے ہوں گے. برکت ہی نہیں ہے. ارے کروڑ پتیوں کو کروڑوں میں پریشان دیکھا، ککھ پتیوں کو ککھ پتی میں پریشان دیکھا، کسی کو مطمئن نہیں دیکھا. دیکھا تو اللہ والے کو دیکھا جسے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے. جو اللہ کا ہو گیا چاہے وہ پھر پتھر پیٹ سے باندھے لیکن اس کی اطمینان والی نیند ہوگی اور اطمینان قلب حاصل ہوگا اس کو، ذہنی سکون. مجھے میرے دوست ہیں بیچارے مجھے کہتے ہیں وہ جیسے ہمیں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، مطلب ذہنی سکون نہیں ہے. ڈیفینس کے بغلوں میں رہتے ہیں، بڑے اللہ نے ان کو دنیا اعتبار سے بڑا نوازا ہوا ہے لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے. وہ تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ کہاں سے ملے گا ان کو؟ وہ جماعت ایک جا رہی تھی جہاز میں، بیرون کی جماعت تھی، کارگزاری آ گئی تھی سامنے، مجھے یاد آ گیا آج. تو وہ جو ایک ساتھی کو سیٹ ملی، ایک یورپین تھا، کوئی یورپین کنٹری میں جا رہی تھی جماعت، مجھے یاد نہیں آ رہا کس ملک میں. تو وہ اس کے ساتھ ایک یورپین بیٹھ گیا. تو ہمارے ساتھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، اب زبان وہ جانتا نہیں تھا تو اس نے پتا ہے کون ہے، اور وہ بھی آ کر چپ کر کے بیٹھ گیا. تو اس نے نکالی اپنا گرز تسبیح اور شروع ہو گیا. دو چار ہی تانے پھیرو گے تو اس کے خراٹے شروع ہو گئے. جیسے ہمیں لوگوں کو نیند آتی نہیں، ہمیں نیند چھوڑتی نہیں، تبلیغ والوں کو چھوڑتی نہیں. جہاں بٹھاؤ بس وہی ڈبکی، جہاں بٹھاؤ ڈبکی. کہتے ہیں جی وہ شکیلا وکیلا نہیں، وہ رنگ دبا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. بہرحال نیند ہمیں چھوڑتی نہیں، اللہ کا احسان ہے. 3 نعمتیں ہیں، 3 نعمتیں اللہ کی سب سے بڑی، گھومنے کی، کھانے پینے کی اور سونے کی، آرام کی. اللہ نے تینیں تبلیغ والوں پر کھولی ہے. کھاتے بھی خوب ہے، ہاں کھاتے بھی. میں اپنی جماعت کا ذکر نہیں کروں گا ورنہ مجھے ڈنڈے پڑیں گے. مجھے تو میں نے ساتھ رہنا پڑتا ہے ہر مہینے 10 دن ان کے ساتھ. میں کہتا تو رہتا ہوں، ابھی نہیں بتاؤں گا ورنہ مجھے آج چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ. تو وہ جو ہے لمبی دسترخوان، ہر دسترخوان بھرپور ہوتا ہے. 3 4 5 تو خیر کی بات ہے، 5 دسترخوان تو لگتے ہیں. اور پھر ویرائٹی، جہاں جاتے ہیں وہاں کی ڈشز ان کو ملتی ہیں، جہاں جاتے ہیں. اب گھر میں تو وہی دال روٹی وہی بنا، وہ کتنا کھائے گا. گوشت بھی اگر 7 دن کھائے تو ایک ہی طرح کا پکا ہوا منہ کو لگ جاتا ہے کہ چھوڑو بھائی اب کوئی دال پکاؤ. یہاں تو گوشت بھی مختلف طریقے، ہر گھر کا اپنا انداز ہے تو وہ مختلف ہوتا ہے. تو کھائے ویرائٹی. ہم امریکہ میں تھے تو ایک ہمارے عرب نے دعوت کی، 27 قسم کے کھانے دسترخوان پر تھے، 27 قسم کے. ہم تو کافی تو چکھ ہی نہیں سکے، 27 قسم کے.
اس میں گوشت کی الگ ورائٹی، چکن کی الگ ورائٹی، پھر جو اس میں ڈشز کی الگ ورائٹی، سویٹ ڈش الگ، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. 27 ہم نے گنی، 27 ورائٹیز تھی. اب کہاں کھائے گا 27؟ وہ تو جنت ہوتی تو گھما لیتے اس کو. اب پاکستان دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں جنت خواہشات کی تکمیل ہے. یہاں یہ ضرورت کی جگہ ہے. اس کو ضرورت کے تحت رکھو گے تو خوش رہو گے. اگر اس کو خواہش کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے. زیادہ کھاؤ گے بیمار پڑ جاؤ گے. تو کھاتے بھی زیادہ ہیں اور مختلف کھاتے ہیں، سوتے بھی زیادہ ہیں اور گھومتے بھی زیادہ ہیں. ہمارے علاقے میں جو جماعتیں آتی ہیں نا، جاری پیدل جو چلتی ہیں سال کی یا ادھر کی، ہم ان کی نصرتیں کرتے ہیں، وہ ایسی کہانیاں سناتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں. یار ہمارے علاقے میں ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ کو بھی ایسے لاڑکانہ والوں کو بھی بتاتے ہوں گے، یہ پٹھان بیچارے پھر رہے بسترے اٹھا کر گاؤں گاؤں کریا، تو ان کے پاس ایسی کارگزاری ہوتی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے. کہاں بات تھی، میں کہاں کر رہا تھا؟ ہاں، تو وہ بیٹھا ہوا تو ہمارا جو وہ ساتھی جو ہے وہ ذکر کیا تو اس کو نیند آ گئی، اس کو خراٹے لگنے لگے. اب وہ یہ یورپین بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی تو ٹھیک تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے اس کو ایسے کو ہلایا تو اٹھ گیا. اس نے کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کچھ نہیں ہوا، میں تو سو رہا ہوں. پھر اس نے دیکھا یہ ٹھیک ہے تو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر 2-3 تسبیحیں اور پھیری، پھر اس نے کراٹے شروع کر دیا. اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ یہ تو کیا کہا؟ سو رہا ہے؟ میں سمجھ گیا، لیکن تو سو کیسے رہا ہے؟ جہاز میں تجھے نیند آ گئی. ترجمان کو پکڑا، اس سے پوچھا، اس کے بولا کہ یہ سے پوچھو کہ یہ کیا کھایا ہے اس نے. اس نے کہا ہاں میں نے ایک دوائی لیتا ہوں، وہ میں نے لی ہے، میں سو رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی دے دے، اللہ تجھے خوش رکھے، مجھے بھی دے دے. میں تو دنوں میں جب تک ٹرنکولائزر یہ نشے والی چیز نہ لوں یا پیوں نہ تو مجھے نیند نہیں آتی، تھوڑا مجھے دے دے. اس نے کہا چل اتریں گے پھر تجھے بتاؤں گا. اب اس نے تو اس کو ٹال دیا. وہ اتر کر پھر ایئرپورٹ پر پکڑ لیا اس کو کہ مجھے دے. اس نے کہا کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں تو آ جانا، پھر ہم تمہارا کریں گے. اس نے کہا آئے گا نہیں، جان چھوٹ جائے گی. وہ وہاں بھی پہنچ گیا. وہ دوائی دے دو یار. امیر صاحب کو بتایا کہ امیر صاحب اس کو دوائی چاہیے. امیر صاحب نے کوئی بات ہے، اس کو بلاؤ. اس کو بٹھایا، اس کو تسبیح ہاتھ میں دی اور اس کو کہا کہ یہ دیکھو، اس کو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک پر ایک ایک دانہ گراتے جاؤ. یہ پڑھنا شروع کر دو، پڑھو. اس کو وہاں بٹھا دیا ایک کونے میں. اس نے سبحان اللہ پہلے تو مشکل سے اس کی زبان پر چڑھا، پر جب چڑھ گیا اسے پڑھا. آدھی تسبیح بھی نہیں پڑھے گی، اس نے خراٹے شروع کر دیے. وہ سو گیا. ساتھیوں نے کہا اس پتہ نہیں کب کا تھکا ہوا، کب کا بیچارہ مارا ہوا دنیا کا، اس کے اوپر کمبل ڈال دو، سونے دو، اس کو نہ اٹھاؤ. سوتا رہا 24 گھنٹے سے زیادہ سوتا رہا. اگلے دن اٹھ کر تو اس نے گھڑی دیکھی تو اس کو 2-3 گھنٹے نظر آیا کہ بھی میں اتنا جو ہے سویا. امیر صاحب نے اس سے پوچھا بتا ٹھیک ہو گیا؟ بولا ہاں، ایسا لگتا ہے کہ میں سالوں سوتا رہا ہوں، میری نیند، میری تھکاوٹ نکل گئی. اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے تم کتنا سوئے ہو؟ اس نے کہا 2-3 گھنٹے. اس نے نہیں 2-3 گھنٹے نہیں سوئے ہو، ڈیٹ کو دیکھو، ڈیٹ کو بدل گئی ہے تمہاری. وہ اٹھا. اس نے کہا یہ تم مجھے کیا بتایا؟ یہ کون سا نسخہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے تمہیں اپنے اللہ کا نام بتایا ہے جو تیرا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. تو نے اس کی پاکی بیان کی، اس نے تجھ پر سکھ کو کھول دیا. تجھے اللہ نے اس سکھ کو کھول دیا جس کو بند کیا ہوا تھا. تو نے اللہ کی پاکی بیان کی اور کچھ نہیں کہا. وہ گیا اپنے بیوی بچوں کو لایا. اس نے کہا سب کو اسی پر لگاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ارے ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. مسلمان سو گیا. کسے سناؤں درد دل، کسے دکھاؤں درد دل، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنا بڑھا گئے. ہم کہاں ہیں؟ وہ صحابہ تھے جو چلے گئے قربانیاں کر کے، اللہ کے سامنے رو دھو کر، اللہ سے فیصلے کروا کر، اللہ سے منوا کر، ساری دنیا میں پھر کر، قبریں بنوا کر ثابت کر گئے کہ دیکھو اللہ ہم تیرے کہنے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تیرا مانیں گے. تیرے دین کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کا دین سرفراز ہو جائے.
ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. میرا کوئی مقصد نہیں اس کے علاوہ, میرے زندگی کا کوئی مقصد نہیں. میں یہ کھانے پینے ہگنے مترے کے لیے نہیں آیا ہوں. عصر کے بعد جو ہمارے بزرگ بات کر رہے تھے نا, وہ ساری بات یہی نچوڑ تھی کہ ہم آئے نہیں, ہم بھیجے گئے ہیں کسی مقصد کے ساتھ. اس مقصد کے ساتھ, وہ مقصد, اس مقصد کو حاصل کرنا ہماری زندگی بنے گی. یہ دنیا پہ اچھا جنت کا مزہ لینا ہے اس دنیا میں تو دین اختیار کرو, دنیا جنت بن جائے گی. کیا بتاؤں آپ کو, اللہ پاک بڑے کریم ہے. بس اللہ کو اللہ سمجھنا چاہیے. وہ جو کچھ چاہے, جس وقت چاہے, جب چاہے, جس سے چاہے, بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی کے تعاون کے کر سکتا ہے. یہ اللہ ہے. جہاں ہماری عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے اللہ کی قدرت, طاقت, کبریائی شروع ہوتی ہے. جہاں میری عقل جا کر بس اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے, وہ تو ابتدا ہے اللہ کی طاقت کی, اللہ کی قدرت کی ابتدا ہے. دین اختیار کرو اور دین پر شرمندہ نہ ہو. ہم جو دیندار ہیں نا, وہ بھی اپنی دینداری پر شرمندہ ہے. اللہ معاف فرمائے. اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اکثر اس میں اگر ہمارے بھائی اللہ ان کو سب ساری امت کو نیک نمازی بنائے, اگر نماز نہیں پڑھنے والے تو ہم ان کو چپکے سے نکل کر جا کر نماز پڑھیں گے, کچھ کہیں گے نہیں. اور میرا جیسا کوئی بڑا تبلیغی ہوگا تو وہ کہے گا اچھا جی میں ذرا نماز پڑھ کر آ جاؤں. یعنی آپ تو صحیح جگہ بیٹھے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, میں جو غلطی کرنے لگا ہوں اس کی مجھے معافی دو, میں جا رہا ہوں. کبھی یہ نہیں کہیں گے بھائی چلے, زبردستی نہیں کرنی, لیکن دعوت دیں, چلے بھائی چلے, سب نماز کا ٹائم ہوگا, چلے نماز پڑھ. وہ چلا جائے, پھر جو آنا ہے آ جائے گا. اور رسم و رواج کے پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. بھائی جوڑ بھی تو بٹھانا, یہ بھی تبلیغ والوں کی ایک ٹرمنالوجی, جوڑ تو بٹھانا ہے نا, جوڑ, چاہے ایمان کی قربانی پر بھی آ جائے, جوڑ بٹھانا ہے. اوہو, شاید نے کیا خوب کہا, مجھے دوست چھوڑ دے سب, مجھے دوست چھوڑ دے سب, کوئی مہربان پوچھے, مجھے دوست چھوڑ دے سب, کوئی مہربان پوچھے, مجھے میرا رب ہے کافی, مجھے کل جہاں نہ پوچھے. کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ کہتے تم ذکر دو, ذکر والوں کے لیے آتا ہے نا, حضرت شیخ نے کی تھے حدیث کہ اس طرح ذکر کرو گے لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. لوگ پرواہ نہ کرو تمتوں کی, تمہیں پاگل کہنے لگے. اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو دین کو اختیار کرنا تفاخر کے ساتھ, تکبر کے ساتھ نہیں, تکبر کے ساتھ نہیں, تفاخر کے ساتھ کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میرے رب کا بڑا کرم ہے, میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہوں, یہ میرا اعزاز ہے, یہ میرا اعزاز ہے. میں اللہ ہی کو راضی کروں گا, میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں دنیا کی تہمت سے نہیں ڈروں گا, میں اللہ کی مانوں گا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت حضور علیہ السلام نے ان کو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو, صلح کی بات کرو. تو حضرت عثمان جب گئے تو ان کے ابان, ان کے چچا تھے ابان, انہوں نے دیکھا عثمان آ رہے تو انہوں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا, اعلان کر دیا کہ عثمان میری پناہ میں, یہاں تک جب تک یہاں رہے گا میری پناہ میں, تاکہ کافر ان کو تکلیف نہ پہنچائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گئے. تو حضرت ابان نے دیکھا, ان کے چچا نے, کہ حضرت عثمان کی جو
तहमत थी वो निसफ साक पर थी, यानी आधी पिंडली पर थी, ऊपर थी। तो वो बड़ा हैरान हुआ ना अब्बान। उसने पूछा, है उस्मान, अरे तू तो सरदार है और सरदारों के तहमत तो घिसड़ कर चला करते हैं, घिसड़ कर। जैसे अभी आप पंजाब में अक्सर देखते हैं ना, या हमारे यहां भी इधर भी परिषद में वो गोल जगह ऐसा पुटिया सफाई कर दी थी, पीछे से घिसड़ती आएगी। तो वो उसने कहा कि ये तो सरदारों की तहमत है तो घिसड़ कर चला करती है, तूने क्या ये कमी काराओं की तरह जो है ऊपर जो अपनी तहमत की हुई है। तो उस्मान के अल्फाज क्या थे, वो मेरे चचा, हमने जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार की है, हमने उसको तहमत यहीं बांधते देखी, हम वही करेंगे जो हमारा महबूब करता है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहने दो। रोम को जब साहबा ने फतह किया तो सरदार जो फातिहीन और महकूमीन सब बैठे, दस्तरखान लगा। तो लश्कर जो अमीर लश्कर थे उसके हाथ से लुकमा गिर गया, तो उन्होंने उठाकर खाने की कोशिश की। तो साथ में जो बैठे हुए थे साहब, उन्होंने कोनी मारा। उनको उनके रस्म रवाज का पता था रोमियों का, कि रोमी लोग जो हैं वो ये गिरी हुई चीज को उठाकर नहीं खाते। तो उन्होंने उनको कोनी मारी। क्या बात है? उन्होंने कहा, हजरत यहाँ के लोग इसको मायूब समझते हैं कि गिरी हुई चीज को उठाकर खा ले। तो पहले तो शायद वो खामोशी से उठाकर खा लेते, कोई देखता कोई ना देखता। लेकिन जब उनको पता चला कि इनकी रस्म के मुताबिक ये उठाना मायूब है और मेरा महबूब उठाकर खाते, तो लुकमा उठाकर ऐलान किया, तुम समझते हो मैं अहमक लोगों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ूंगा? हरगिज नहीं। और बिस्मिल्लाह कहकर खा लिया। सब ने देखा, सब ने देखा। ऐसी मोहब्बत साहबा ने, ओहो, साहबा ने तो मोहब्बत का हक अदा किया, हक अदा किया। जैसे हुजूर ने दीन पहुंचाने का अदा किया, दीन को फैलाने का साहबा ने हक अदा किया। अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, अपने खानदान को खानदान नहीं समझा, अपने घर को घर नहीं समझा। हम उनके सामने क्या बेचते? हम तो इनके साथ चलकर निस्बत हासिल हो गई है। बस हमारी निस्बत तो वैसी ही है जैसे सोने में टाका लगता है, टाका सोन का जेवर बनता है, तो उसमें जो जोड़ के लिए टाका लगाते हैं वो कोई कीमती चीज नहीं होती है, जगह चदा है, वो उससे जोड़ते हैं उसको। जब हम बेचते हैं तो वो फेंट निकालकर फिर सोने की कीमत मिलती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं मिलती, वो इतनी बेहतर। लेकिन जब बिका जाता है सोना गहना बनकर, तो वो भी सोने के रेट में जाता है बेकीमत होने के बावजूद। ये गंदम की बोरी है, गंदम की बोरी है, इसमें मट्टी नहीं होती, 1-8 किलो तो होती होगी मट्टी, लेकिन उसका रेट क्या बनता है? जो गंदम का रेट है, निस्बत की वजह से। हमारी तो वो थोड़ी सी निस्बत है और तो कुछ नहीं है। उस पर अल्लाह जो कुछ दे रहे हैं वो हम और आप सांभ नहीं पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे इसको। सारा दिन बेवसूलियां करते हैं, फिर भी अल्लाह ढांप देते हैं हमें, अपनी सत्तारी की चादर में ढांप देते हैं। आपने पूछा ना मेरे भाई कहाँ हैं? साहब ने कहा, यार तो हम आपके भाई हैं, हम हैं आपके साथ। नहीं, तुमने तो मुझे देखा, वही की बरकत को देखा, कुरान उतरते हुए देखा, मौजूदात देखे। मेरे भाई तो वो होंगे जो बहुत दूर पैदा होंगे और वो ख्वाहिश करेंगे काश हम हुजूर के वक्त में होते और हुजूर पर अपनी जान कुर्बान कर देते। मेरे भाई वो हैं। खुशनसीबी है ये निस्बत हमें जो हासिल है, ये खुशनसीबी है। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान होकर जो है दीन की समझ, अल्लाह जिस पर मेहरबान होते उसको दीन की समझ देते हैं। अब ये समझ सारी दुनिया में आ जाए। पहले तो अपने मुसलमानों को पकड़ो भाई, उनको पकड़ो, उनको समझाओ कि भाई देखो ये जिंदगी आर्जी है, यहां सब कुछ रह जाना है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सब इधर ही होगा। और जो हमसे मोहब्बत के दावे करते हैं 2-4 दिन रो धोकर वो भी चुप हो जाएंगे।
چپ ہو جائیں گے. لیکن جو اللہ کے دین کا کام کرے گا, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا, اللہ اس کے لیے, دیکھو یہ جو اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں 100 200 300 400 سالوں سے ان کا انتقال ہو چکا ہے, لوگ کیسے جا کر ان کی اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتے, ان کے پاس جا کر ان کی قبروں پر جا کر وہ دعائیں خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کیا, اللہ کے دین کی ترویج کی, اللہ کے دین کی تبلیغ کی. اللہ نے ان کی قبروں کو منبع نور بنا دیا. ہمارے بٹائی صاحب کا شعر ہے نا, ساری رات سبحان کے جاگی جن کے یاد, ادیو عبداللطیف چے نے مٹی لدو مان, کوڑے کن سلام اچھی آسن ان جے. جنہوں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کو مانا, اللہ کو بڑا سمجھا, اللہ سے تعلق جوڑا, اللہ نے ان کی مٹی کو بھی عزت دے دی. کوڑے کروڑے لوگ آتے ہیں ان کی مٹی کو سلام کرنے کے لیے. تو جو ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے نام کو زندہ کرنا, ایک ہے کہ لوگوں میں اس کی ترویج کرنا, کتنا بڑا عمل ہے. ہماری سب سے بڑی محرومی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس محنت کو کام نہیں سمجھتے, محنت نہیں سمجھتے, اس کو ثوابی کلامی کام سمجھتے ہیں. ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ, ٹڈو آدم والے رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ دو قسم کی ہے, ایک مقصدی تبلیغ, ایک تعویذی تبلیغ. بڑے حاضر جواب تھے, بڑے چٹکلے سنا. انہوں نے کہا حضرت یہ تعویذی تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تعویذی تبلیغ یہ ہوتی ہے کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا, اس کو کہا بھائی جا چلے میں, اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی تیری دعا قبول کرتا ہے, تیری بھی دعا قبول. کسی کا کاروبار میں کوئی قرضی ہو گیا, کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی, کوئی خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی اپنی طبیعت کے اعتبار سے بیمار پڑ گیا, سب کو ہم بتاتے ہیں جاؤ بھی اللہ کے راستے میں, اللہ تمہارے سارے مسائل کا حل اللہ کے راستہ ہے. تو وہ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ ان کا مقصد حل ہوتا ہے تو جس طرح تعویذ باندھا جاتا ہے مقصد کے لیے, جب تو پورا ہو جائے تو تعویذ اتار کر رکھا جاتا ہے, اسی طرح وہ بیچارہ جب اس کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے مقصدی تبلیغ, جو لوگ سنیں تو بھی سنائے گا, جو نہ سنیں ادھر بھی سنائے گا. اور جیسے فقیر کہتے ہیں نا, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کے لیے بھلائی سوچے. بڑے مراحل ہے قبر اشر آخرت, بڑے مراحل ہے. یہ دنیا تو کتنی خسی زندگی ہے, 60-70 سال کی, کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اب یہ جو ان کی فکر کرے گا, جو ساری دنیا میں پھرے گا اس نیت کو لے کر کہ اللہ کا دین سرفراز ہو جائے, اللہ کے یہ ساری مخلوق, اللہ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے نا انسان سے, مخلوقات بھی بڑی پیاری ہیں. جنہیں کتے پر رحم کھایا اللہ نے اس کی بخشش کر دی, جس نے بلی کو باندھ دیا اللہ نے اس کی پکڑ کر دی. ایک خارج کتے کو بادشاہ نے نہلا دھلا کر اس کی مرض کا بندوبست کیا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ایک ہرن کو پیاسا دیکھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالی, اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا. یہ تو جانوروں پر, خسیس چیزوں پر رحم کھانے والے, ایک نے ایک مکھی کی جو ہے پانی پینے کی صلاحیت کی وجہ سے روک کر اپنا قلم روکا, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی نیکیوں برائیوں کو نیکیوں بدل دیا. جو بندہ اللہ کی سب سے محبوب مخلوق جو ہے انسان, اس کی فکر کرے گا, اس کو اللہ کتنی عزت دیں گے, کتنا پیار کریں گے, اس سے بہت پیار کریں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل, اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہماری آپ کی دعائیں اللہ پاک سنتے ہیں, مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ مغفرت تو اس محنت کی ادنا جنس ہے, رگڑا تو سارا درجات پر چلے گا, جہد جو ہے درجات پر ہے معاملہ, ورنہ مغفرت تو اس محنت کی ادنا جنس ہے. اللہ معاف کریں گے. جو
حضور کی سنتوں کو اختیار کرے گا، حضور کے غم کو اختیار کرے گا، وہ کیسے اللہ کے لیے مقبوض ہوگا؟ کیسے اللہ سے نفرت کریں گے؟ کیسے اللہ ان کو تکلیف دیں گے؟ اللہ اس سے پیار کریں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ تو بھائی سارے نیت کر لو آج کے بعد، ہم نے جتنی کوتاہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ اللہ کے دین کی محنت کو ہم اختیار کریں گے، محنت کریں گے، اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے۔ اور ابتدا کہاں سے کریں گے؟ اپنی ذات سے۔ میرے گھر دیکھو نا، ابھی یہ تبلیغ جو ہے وہ کال کی نہیں، حال کی ہے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدا جمال مصطفیٰ، کال کال مصطفیٰ، حال حال مصطفیٰ۔ میری 24 گھنٹے کی زندگی تبلیغ ہے۔ میں یہ جو تبلیغ کی 40 دن 4 مہینے چلتا ہوں، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تربیت ہے، اطلاع ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن میری تبلیغ ہے 24 گھنٹے۔ میں دکاندار ہوں تو تبلیغی ہوں، میں زمیندار ہوں تو تبلیغی ہوں، میں آفیسر ہوں تو تبلیغ ہوں، میں صاحب کی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو تبلیغ ہوں، میں ایک باپ ہوں تو تبلیغی باپ ہونا چاہیے، کیسا تبلیغ والا باپ ہونا چاہیے ویسے ہوں۔ میں بیٹا ہوں تو مجھے تبلیغی بیٹا ہونا چاہیے۔ اسلام مسلمان بیٹا کیسا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا بیٹا کیسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں حکموں پر چلنے والا باپ کیسا ہوتا ہے، پڑوسی کیسا ہوتا ہے۔ ہم پڑوسی کو کوئی حق ہی نہیں سمجھتے۔ کہتے پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ جب وہ تم اسے تکلیف نہ دو، بلکہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ تمہیں تکلیف دے تو تم صبر کرو۔ معلوم کرنا چاہیے، پڑوس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ تو اتنی تاکید آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبریل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگلا جو حکم اترے گا وہ یہ اترے گا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق ہے۔ اتنی تاکید کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو دین صرف روزے نماز حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا مومن کی پہچان روزہ نماز حج زکوٰۃ نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، وہ مومن کی پہچان اس کے معاملات ہوتے، 24 گھنٹے کی زندگی، اور یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اخلاق، معاملات، معاشرت، گھر گرہستی، زراعت، دکانداری، حکومت، جس حیثیت میں ہے اس میں اللہ کے حکموں کو زندہ کرے اور حضور کے طریقوں پر، یہ تبلیغ ہے۔ لوگ ایسے ان سے اثر لیں کہ ہمیں ایسا ہونا ہے، اس کے لیے ہماری تربیت ضروری ہے کہ پہلے ہمارے دل میں یہ بات اترے گی، اس کے لیے میں ماحول بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، ماحول بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ یہ ماحول بنانے کی محنت ہے، ماحول میں رکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اپنی تربیت ہوتی ہے، پھر انسان ذریعہ بنتا ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا۔ تو سارے نیت کرتے ہیں نا بھائی، اس کے لیے فرمایا بھائی کون ساتھی تیار؟ بھائی اب دیکھو تقاضا یہ ہے کہ مہربانی کر کے کوئی نہ اٹھے، جیسے پہلے ہمارے بھائی نے عرض کی تھی کہ جب تک تشکیل پوری نہ ہو اس وقت ہم میں کوئی نہ اٹھے۔ تشکیل بنیاد یہ جو اعلان ہوگا نا تم بخش دیے گئے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، وہ اس تکمیل پر ہوگا جب یہاں سے اعلان ہوگا کہ بھئی اب آپ نماز کی تیاری کریں۔ اس لیے مہربانی فرما کر سارے احباب جو ہے تشکیل کے دوران کوئی بھی نہ جم کر بیٹھے، ذکر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ جتنی تشکیلیں وجود میں آئیں گی، بیٹھنے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹھیں گے نا بھائی سارے ساتھی؟ اللہ جی ماشاءاللہ جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی بات کے سننے کو عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا سب سے پہلے نقد تقاضا ہے جی اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینہ، جماعت کی صورت میں ہو، انفرادی طور پہ ہو، ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی عدنان احسن بھائی 4 مہینے ماشاءاللہ، تھوڑا تعین کر لیں وقت کا جی، چل رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے جی۔ سارے بھائی آمین تو کہہ دیں جی ماشاءاللہ جی، انتہائی قبولیت کا وقت جی، کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں۔ شمیم بھائی کیا نیت ہے؟ 4 مہینہ چل رہے ہیں آپ، اللہ قبول فرمائے جی۔ 22 جنوری سے پوری جماعت، کون سا علاقہ ہے؟ ظفر آباد وارہ سے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی۔ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بھائی آمین کہتے جائیں جی۔
पूरी जमात इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जी नकद जमात इंशाल्लाह कब से? इंशाल्लाह 4 फरवरी से। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हजरत, बाडरे वाले सबकत ले गए, और जी शहरों वालों भी बताएं जी, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। हिम्मत पर में कंबर अली खान है, रत्तो डेरो है, नो डेरो है, माशाल्लाह शदात कोट है, नसीराबाद है, वारा है। जी क्या नाम है भाई का? अल्लाह कबूल फरमाए। जी भाई 20 जनवरी से 4 महीने, कहाँ से? लाड़काना शहर से। पूरी जमात बनाने की नीयत करें, अल्लाह कबूल फरमाए। जी मार्च से चिल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद खान भाई अल्लाह आसान फरमाए। जी इस तरह फरमाते रहें जी, नकद चिल्ला 4 महीना, नकद चिल्ला 4 महीना। जी हजरत, अल्लाह कबूल फरमाए। जी माशाल्लाह, थोड़ी देर जमकर बैठे इंशाल्लाह, सारे तकाजे सुन के जाएं। जी हजरत, आखिरी अल्लाह कबूल फरमाए, पूरी जमात बनाने की नीयत करें इंशाल्लाह। जी हजरत, इस मजलिस में जिनको इरादे करते हुए देखा, अल्लाह के रास्ते में उनको जाते हुए देखा, ये खड़ा होना रमजान शरीफ में, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जी जी माशाल्लाह, ले अल्लाह जाएगा जी, नियत करना और कोशिश करना हमारा काम है। जून से 4 माह, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी माशाल्लाह। जी क्या नाम भाई का? जुबैर अहमद साहब। जी नकद, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जी पूरे 7 महीने की जमात पूरी इंशाल्लाह, अंदरून साल, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और लिखवाएं माशाल्लाह जी, और लिखवाएं। अभी तो काफी इलाका रहता है, पूरा शहर रहता है लाड़काना। रियाज अहमद साहब क्या नियत कर रहे हैं? 7 महीने की जमात पूरी, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जी पूरी जमात, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी हजरत, भाई सारे मेहनत करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है, हाथ तो खड़ा कर दें। सारे मेहनत करेंगे भाई, जितने हाथ खड़े किए, अगर ये सारे ये नियत कर लें कि मैं इंशाअल्लाह पूरी जमात इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में तैयार करके ले जाऊंगा, चले 4 महीने की, तो माशाअल्लाह कितना सारा मजमा है, 1000 के करीब का मजमा है, तो 1000 जमातें निकल सकती है ना भाई। करेंगे ना कोशिश इंशाअल्लाह, अपने इलाकों में जाके इस बात को चलाएंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक ने ये सहाबा के ज़रिए से हमारे तक काम पहुँचाया है। सहाबा का औसतन वक़्त जो सालाना वक़्त था, वैसे तो 25-25 साल भी आता है, अल्लाह के रास्ते में लगाए। 25 साल क्या, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाई। ये कब्रें उन मुल्कों में, उन इलाकों में जाके बन गई। औसतन 4 महीने, हर साल 4 महीने अल्लाह के रास्ते में हर सहाबी का। तो भाई हमारे बड़े भी फरमाते कि भाई हर साल 4 महीने हमारे लग जाएं, क्योंकि काम की सतह आगे चली गई है। अभी हर साल चिल्ले के बजाय हर साल 4 महीने। तो ऐसे सारे अहबाब खड़े हो जाएं जो ये कहते हैं कि हर साल 4 महीने लगाएंगे, माशाअल्लाह खड़े हो जाएं माशाअल्लाह। हर साल 4 महीने वाले, हर साल 4 महीने वाले, हर साल 4 महीने वाले, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपका खड़ा होना कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। तशरीफ़ रखें जी, तशरीफ़ रखें। बस दरख्वास्त ये है कि जो भाई हर साल 4 महीने की नीयत करता है और अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता है, वो ये है कि भाई मरकज़ वालों के पास मशवरे में पेश हो जाए। जी मैं हर साल के 4 महीने करना चाहता हूँ। मरकज़ वाले इंशाअल्लाह पर्चा लिख कर देंगे, भाई से हाल अहवाल करेंगे, पर्चा लिख कर देंगे, फिर उस पर्चे के ऊपर रायमंड से तश्कील होगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। आप हज़रात की इस आने जाने की बरकत से, मेहनत की बरकत से, कुर्बानी की बरकत से अल्लाह पाक ने साल अंदर मुल्क के रास्ते खोल दिए हैं।
ہاں جی پہلے 3 دن کی اجازت تھی بھئی 3 دن میں 4 ساتھی جا سکتے ہیں، 5 ساتھی جا سکتے ہیں، پھر اللہ کا فضل ہوا جی چلو جی 8 ساتھی جا سکتے ہیں، اب اللہ کے احسان ہیں کہ اللہ نے 10 کی اجازت دے دی ہے، پھر ماشاءاللہ جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں جی ماشاءاللہ 10 کی جماعت بناؤ سالانہ چلے کے لیے جی اندرون سندھ کے اندر وقت لگاؤ، سندھ والے سندھ میں، بلوچستان والے بلوچستان میں، سرحد والے سرحد میں، پنجاب والے پنجاب میں، پھر اللہ نے انعام فرمایا جی بھئی پورا پاکستان کھلا ہے، پھر اللہ کا احسان ہوا سال اندر ملک، کتنے ساتھی نیت کرتے رہتے ہیں کہ بھی سال اندر ملک کی بڑی برکات ہیں، اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس پیدل جماعت کو سال والی جماعت کو کتنے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کو نہیں جانتے، پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ان حضرات کی محنت کی برکت سے ہاں جی باغ بن گئے، وہاں پہ مدرسے قائم ہو گئے، مسجدیں قائم ہو گئی، لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا، لوگوں نے وقت لگایا، تو انشاءاللہ اس کے اندر میرا بھی حصہ ہو جائے تو اس مجمع میں ماشاءاللہ اس جنوری کے مہینے میں چلو جی فروری کے مہینے میں مارچ تک پرانوں کے جوڑ تک ماشاءاللہ جو ساتھی نیت کرتا ہے کہ بھائی میرا سال کا ارادہ وہ کھڑا ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سال اندر ملک اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سال اندر ملک جی ماشاءاللہ 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 جی رتو ڈیرو والے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، بابا جی کہاں سے تعلق ہے جی اللہ قبول فرمائے، تشریف رکھیں، اللہ قبول، پوری جماعت بنائے سال اندر ملک کی جی پرانے ساتھی سال نہیں دے سکتے، سارے پرانے ساتھی 4 مہینے کی جماعت سال 4 میں لگے رہتے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور جی کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، اچھا یہ بتائیں کہ کس علاقے سے کتنے ساتھی دیں گے جی، چلو بھائی ایک جگہ سے سال کی جماعت مکمل نہیں ہو رہی، علاقے آپس میں مل جل کر جی انشاءاللہ اتنے ساتھی دیں گے انشاءاللہ پھر تفقد کی ترتیب بن جائے، انشاءاللہ ان کا سال اللہ کے راستے میں لگ جائے، یہ نیت کرے کھڑے ہو جائیں، علاقے والے لکھوا دیں 1 ساتھی 2 ساتھی 3 ساتھی پوری جماعت جی، جو پہل کرے گا اللہ سارا کھاتا اسی کا کھول دے گا، جائیں گے تو وہ جن کو اللہ لے جائے گا جی، میں اور آپ نہیں جا سکتے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جی بھائی، 5 ساتھی کون سے علاقے سے؟ دھون لاشاری گاؤں سے 5 ساتھی اللہ قبول فرمائے، بھائی یہ بھائی لکھ تو لیں جی، دھون لاشاری سے سال اندر ملک کے 5 ساتھی جی، اور جی فرمائیں اور فرمائیں ماشاءاللہ، ایک شب جمعہ سے ہدف تو لے کے جائیں جی، محنت کرنی ہے، سال کی جماعت بنانی ہے، محنت کرنی ہے، چلے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے جی ماشاءاللہ، حضرات نے کچھ اور آسانی فرمائی ہے، آپ یہ اس کے نیت ارادہ لکھوا لیں تو اگلا تقاضا چلائیں گے جی بھائی، کہاں سے؟ کوٹ لال بخش مہیشر سے، کوٹ غلام شاہ سے۔